بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ آج ہی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی جو تمام کیسز جیسے جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور مختلف جو معزز عدالتوں میں لگائے جا رہے تھے، تو جیسے ہی امیر بھٹی صاحب تشریف لے گئے ہیں تو آج پاکستان تحریک انصاف کا اہم کیس جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی ادارے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ججز پر دباؤ ڈالیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے اشتہاری ہونے کا جو سٹیٹس تھا اور اشتہاری قرار دینے کا جو حکم تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ان پیرونر آف نوٹیفیکیشن آف الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد ڈیٹڈ 20 فروری 2024۔ 20 فروری کا آرڈر ہے، لیٹر ہے، جس کا جواب آج 7 مارچ 2024 کو دیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ شیخ راشد بشیر صاحب نے کہ ڈیٹڈ 20/2/2024 دی آنریبل چیف جسٹس ہیز بین پلیز ٹو اسائن دی ایریا ٹو دا الیکشن ٹرائبونلز فار دی ٹرائل اینڈ ڈسپوزل آف الیکشن پٹیشنز pertaining to general election 2024 and subsequent by election held for national and provincial assemblies as under کہ عدالت نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے جاتے جاتے ایریا تقسیم کر کے گئے ہیں جو الیکشن ٹرائبونل ہیں۔ 9 معزز ججز کی استدعا کی گئی تھی، صرف 2 ججز کو اپوائنٹ کیا۔ ایک جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب ہیں جو پہلے بہاولپور میں بیٹھ کے جنہوں نے سنی تھیں الیکشن سے متعلق پٹیشنز، اور ایک جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں جنہوں نے ملتان میں بیٹھ کے سنی تھیں جو درخواستیں تھیں الیکشن سے۔ اب ان کو جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب کو ملتان اور بہاولپور بینچ کے لیے تمام جو الیکشن سے متعلق اپیلیں ہوں گی وہ ملتان اور بہاولپور بینچ کی، وہ لاہور ہائی کورٹ ملتان اور بہاولپور بینچ میں جتنے اضلاع آئیں گے وہ تمام کی تمام سنیں گے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جبکہ لاہور اور راولپنڈی کی جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب سنیں گے۔ اور پٹیشنز pertaining to ملتان اینڈ بہاولپور بینچ اینڈ دی پروونشل سیٹ اینڈ راولپنڈی بینچ shall be filed and heard at لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ اینڈ پرنسپل سیٹ respectively by judges mentioned above کہ جی اب پٹیشنز دائر ہو سکیں گی اور جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ معزز عدالت نے پٹیشنز دائر کرنے کا کہ جو ملتان ڈویژن لگتا ہے یا جن کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ لگتا ہے وہ تمام کے تمام اپنی اپیلیں دائر کرنا شروع کر دیں ملتان میں، اور بہاولپور بینچ بھی ملتان میں اپنی اپیلیں دائر کرے گا الیکشن کی۔ راولپنڈی اور باقی لاہور کی اور باقی جو پنجاب ہے اس کی پرنسپل سیٹ لاہور میں دائر کی جائیں گی اپیلیں، اور ملتان میں اپیلیں دائر ہو سکیں گی یا لاہور میں اپیلیں دائر ہو سکیں گی۔ تو یہ معزز عدالت کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے آج کا۔ دوسری جانب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے اپنی الوداعی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کسی ادارے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ججز پر دباؤ ڈال سکے۔ الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ کسی وکیل سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ معافی کس چیز کی؟ وکلاء بار کے معاملات کے لیے میرے پاس آتے تھے۔ ایک وکیل نے خطاب میں کہا کہ دباؤ ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کسی ادارے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ججز پر دباؤ ڈال سکے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے پر ہائی کورٹ کے ججز نے بہت بولڈ ہو کر کام کیے ہیں، ایف سی کرنل فوجی افسران وردی میں ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ میری عدالت میں تربت سے لاپتہ افراد کا مسئلہ سامنے آیا تو وہ بازیاب ہو گئے۔ میں نے کورٹ میں کہا کہ کوئی بھی افسر آئین سے بالا تر نہیں اور کوئی بھی وکیل قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وکیل کچھ بھی کرے اور اس کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سانحہ 8 اگست میں میرے وکیل بچے شہید ہوئے اور میرے دوست شہید ہوئے۔ اس سانحہ کے شہداء کو آج بھی کورٹ آتے جاتے محسوس کرتا ہوں۔ اس سانحہ کے تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے بہت سے سہولت کار پکڑے گئے۔ سانحہ 8 اگست پر کوئی سیاست کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ پاناما کیس میں حسین نواز اور حسن نواز جو نواز شریف کے بیٹے ہیں ان کے وارنٹ معطل کر دیے ہیں
عدالت نے انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے، ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے درخواست کل دائر کی تھی، آج سماعت کے لیے مقرر ہوئی، فیصلہ محفوظ ہوا۔ قاضی مصباح پیش ہوئے، رانا عرفان ایڈوکیٹ بھی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے جو نیب کی جانب سے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر اور پروسیکیوٹر سہیل عارف عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی مصباح الحسن ایڈوکیٹ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں ہائی کورٹ سے تمام دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ حسن نواز اور حسین نواز 12 مارچ کو پاکستان آنا چاہتے ہیں اور عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ ایون فیلڈ میں 5 ملزمان تھے اور احتساب عدالت نے 3 کو سزا دی، بعد ازاں تینوں جو مجرمان تھے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے کہا کہ ملزمان کے 2 وارنٹ گرفتاری پہلے سے معطل کر دیے گئے ہیں۔ قانون کہتا ہے ملزمان عدالت میں پیش ہوں تو ہی وارنٹ گرفتاری معطل ہوتے ہیں، پیشی کے بغیر وارنٹ گرفتاری معطل نہیں ہو سکتے۔ وارنٹ کا مطلب ہی ملزم کو عدالت لانا ہے۔ اگر حسن نواز حسین نواز عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو انہیں موقع دیا جائے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، آپ ان کے گرفتاری کے وارنٹ معطل کر دیں۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور عدالت نے 2 بجے تحریری محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ریفرنس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے دیگر ملزمان کو سزا سنائی گئی، اپیلوں میں وہ جن کو سزا سنائی گئی تھی وہ بھی بری ہو گئے۔ اشتہاری ملزمان عدالت میں پیش ہو کر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ ملزمان کے 6 جولائی 2018 میں جاری دائمی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک معطل کیے جاتے ہیں۔ ملزمان 14 مارچ تک عدالت میں پیش ہو کر سرنڈر کریں۔ حسن نواز اور حسین نواز کے 14 مارچ تک سرنڈر نہ کرنے پر قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ معزز عدالت کی جانب سے لکھا گیا ہے اپنے فیصلے میں۔ اور دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب میں مخصوص نشستوں سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا نے ایڈوکیٹ اشتیاق خان جو سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے، اور درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نہ تو ٹرائبونل ہے نہ عدالت ہے، اسمبلی میں سیٹوں کے تناسب سے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا عمل آئین میں ترمیم کے مترادف ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپنے اختیارات سے تجاوز ہے، لہٰذا عدالت الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 اور رول 94 خلاف آئین قرار دے۔ اب اس درخواست میں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور سنی اتحاد کونسل نے لاہور ہائی کورٹ سے صرف مخصوص نشستیں نہیں مانگی، الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 اور رول 94 جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ آپ بعد میں نہیں جمع کروا سکتے، جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کو کلعدم جو لسٹ جمع نہیں کروا سکتے، اس سیکشن کو کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے متضاد ہے۔ جب آئین کہتا ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ان کے بیہاف پر بھی آپ کو سیٹیں ملیں گی، تو یہ آئین کی خلاف ورزی میں یہ سیکشن 104 اور رول 94 ہے، اس وجہ سے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو کلعدم قرار دیا جائے، اور اس کو خلاف آئین قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کی عدالت میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ عابد عزیز شیخ صاحب بہت سینئر ججز میں سے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور بڑے دبنگ جج ہیں، اور کل بڑے فیصلے کی توقع ہے کہ عدالت اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر کے معاملہ لارجر بینچ کو بھجوا سکتی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ایک طرف پنجاب میں مخصوص نشستوں کے حلف کے حوالے سے اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کل 8 مارچ کو یہ حلف لینے کی بات ہو رہی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل حلف لیا جاتا ہے، عدالت سٹے دیتی ہے، یا معاملہ کس طرف جاتا ہے، جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کیس میں۔ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد میں ٹرائل کورٹ نے، مجسٹریٹ کی عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف ریویژن فائل کی سیشن عدالت میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو غیر قانونی اسلحہ و شراب برآمدگی کیس میں اشتہاری قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔
درخواست گزار کے وکیل راجہ ظہور الحسن اور پروسیکیوٹر محمد سلمان خان عدالت میں پیش ہوئے۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جو عدالت نے منظور کی۔ وکیل نے استدعا کی کہ سرکاری مصروفیات کے باعث علی امین گنڈا پور پیش نہیں ہو سکتے، استثناء دی جائے۔ درخواست دوران سماعت وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ پروسیس سرور نے نوٹسز تعمیل نہیں کرائے اور ملزم کو نوٹسز موصول نہ ہو سکے۔ ملزم کے خلاف دفعہ 87 اور دفعہ 88 ضابطہ فوجداری کی کارروائی ختم کی جاتی ہے۔ درخواست گزار 50,000 روپے کے مچلکے اور ایک مقامی ضامن عدالت میں دے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھجواتے ہوئے سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے ان کی ضمانت ایک طرح سے منظور کر لی ہے۔ اب ضمانت نامہ جمع کروایا جائے گا اور مچلکے جمع کروائے جائیں گے اور کیس آگے چلے گا۔ عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا اور عدالت نے کہا کہ جب ان تک پہلا نوٹس ہی نہیں بھجوایا گیا تو ڈائریکٹ اشتہاری قرار کیسے دیا جا سکتا ہے، اور ان کے خلاف جو 87 اور 88 CRPC کے تحت جو پروکلیمڈ اوفینڈر کی کارروائی ہوتی ہے اس کو عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ عدالت کی جانب سے درست فیصلہ نہیں ہے اور پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔